ابن قیم جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب زاد المعاد میں طب نبوی کے نام سے ایک مضمون ہے، فلاں 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 نے اس کو شائع کیا ہے. آپ نے تو طب نبوی کے علم کو تسلیم کرنے سے انکار کیا تھا. میں نے یہ بات کہی تھی کہ آج کل بہت سارے حکیم طب نبوی کا منجن بیچ رہے ہیں، طب نبوی کے نام پہ منجن بیچ رہے ہیں، اور کہتے ہیں ہم اسلامی یعنی گویا قرآن و سنت سے علاج کرتے ہیں اور حدیثوں سے ہم نے یہ علاج نکالا ہے. تو اس میں میں نے کہا تھا کہ بھائی یہ جو حکیموں کے پاس علوم ہے نا، یہ یونان سے آئے ہیں، اس لیے اس کو طب یونانی بھی کہا جاتا ہے. اور یہ یونان غیر اسلامی ملک تھا. جب مسلمانوں نے سائنسی ترقی دیکھو ترقی تو مسلمانوں نے ہی سائنسی کی ہے، خاندانی بعد میں تو یہ اسی کو انہوں نے آگے پہنچایا. یورپ تو اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن جب اسلام دنیا میں آیا ہے تو دینی علم اور دنیاوی علم دونوں میں مسلمانوں نے ترقی کی. تو کچھ علوم پہلے سے موجود تھے. اب میڈیکل سائنس کا علم کوئی نیا نہیں تھا، بیمار تو لوگ پہلے سے ہو رہے تھے. حکیم جالینوس ہے، یہ تو پرانا حکیم ہے نا. تو اس وقت یونان نے طب میں ترقی کی تھی، تو جب مسلمانوں نے طب میں ترقی کی تو بنیاد کہاں سے لی انہوں نے؟ یونانی حکیموں سے. پھر اسی کو ترقی کرتے کرتے آج یہاں پہنچایا کہ آج حکیم سعید اور حکیم اجمل جو بڑے بڑے حکیم گزرے ہیں، بڑے بڑے لا علاج مریضوں کے انہوں نے علاج کیے ہیں، تو یہاں تک پہنچایا. اب کیا کیا ہے کہ اب چونکہ میڈیکل سائنس کی بھی ایک حیثیت بن گئی ہے، حکیموں کے پاس لوگوں کا رش کم ہونا شروع ہوا، جعلی حکیم مارکیٹ میں بہت زیادہ آ گئے. تو اب کیا ہے کہ مذہب کے نام پہ نا لوگ جلدی بیوقوف بن جاتے ہیں. آتا واتا بہت سے لوگوں کو کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے کہا ہم طب نبوی سے علاج کر رہے ہیں، طب نبوی سے. اس پر میں نے بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ٹاپک ہے وہ میڈیکل سائنس نہیں ہے. جیسے فزکس نبی کا ٹاپک بولو نا نہیں ہے، میتھ نبی کا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے میتھ نبی نہیں کبھی سنا ہوگا آپ نے. فزکس نبوی کبھی آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا نا. تو ایسے ہی طب نبوی بھی اس حیثیت سے جس حیثیت سے ان حکیموں نے بنا دیا ہے، ایسے طب نبوی بھی نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں چند اصول ملتے ہیں میڈیکل سائنس کے حوالے سے. یعنی اسلام میں اگر کسی مادی علم کی کچھ چیزیں ملتی ہیں تو میڈیکل سائنس ہے جس میں کچھ چیزیں ملتی ہیں ہمیں، اور ان کچھ چیزوں کی بیس پہ وہ کچھ چیزیں کیا ہیں؟ کلونجی میں شفا ہے، بھوکا رہنا چاہیے، ہمیں کھانا کم کھانا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. روزے ہیں اسلام میں، کھانا پھوڑنا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں زیتون کے تیل کی فضیلت ہے، انار کی فضیلت ہے، انجیر کی فضیلت ہے. یہ چند چیزیں ہمیں ملتی ہیں، بس اتنی ہی ہیں یہ. اور ان چیزوں کی بیس پہ محدثین نے طب نبوی کا عنوان بھی قائم کیا، جیسے کھانے کے آداب کا تو طب نبوی کا عنوان بھی قائم کیا. علامہ ابن قیم نے بھی اسی پہ کچھ چیزیں قرآن و سنت سے لے کے لکھ لیں. اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو پورا میڈیکل سائنس کے مقابلے میں لا کے علوم کے طور پہ متعارف کروایا جائے اور لوگوں کو پھر انہی بیس پہ پورا آپ نے ایک شعبے کی بنیاد رکھ لی اور اب آپ کہہ رہے ہیں میں طب نبوی سے علاج کرتا ہوں، تو لوگ دوڑے دوڑے چلے جا رہے ہیں کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو علاج بتائیں وہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں کی صحتوں سے کھیلنا شروع کر دو. آپ دیکھو جب کووڈ آیا ہے نا تو طب نبوی کے قہوے بھی بکے ہیں مارکیٹ میں. کس بیس پہ؟ حدیث میں سنا مکی ایک بوٹی ہے، اس کی تعریف ہے، فائدہ مند ہے صحت کے لیے، بس اتنا ہے اس میں، چند بیماریوں سے شفا ہے اس میں. اب حکیموں نے کیا کیا؟ کووڈ آیا ہوا ہے، ویکسین ابھی بنی نہیں ہے، اس کی علاج دریافت ہوا نہیں ہے. میں ایسے حکیموں کو جانتا ہوں جنہوں نے کروڑوں روپے کما لیے وہ سنا مکی بیچ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل بیان کیے، کووڈ کا علاج آ گیا ہمارے پاس، کووڈ کا علاج آ گیا. اور انہوں نے وہ پینے سے قبض ختم ہوتا ہے، فاسد مادے نکل جاتے ہیں، فاسد مادے تو نکل گئے لیکن بیماری کا یام میں آپ کو موشن ہو گئے، جلاب ہو گئے، تو امیون سسٹم آپ کا کمزور ہو گیا. جنہوں نے وہ قہوے پیے وہی مرے سب سے زیادہ. تو اگر میرے بھائی ثنا مکی یا کلونجی کی حدیثوں کا یہ مطلب ہوتا تو صحابہ کے دور میں بھی تو حکیم ہوتے تھے، وہ بھی تو آگے علاج کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ تمہیں ضرورت کیا ہے، تم طب نبوی سے علاج کرو. اس دور میں بھی طبیب ہوتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طب سے متعلق ساری حدیثیں سر آنکھوں پہ وہ سب 100% درست ہیں، ان پہ کوئی اشکال نہیں. ان پہ تو انشکال کرنا کفر ہے، لیکن ان میں میسج ہے. لیکن علاج کیسے ہوگا یہ ایکسپرٹ حکیم ہی بتائے گا، یہ ایکسپرٹ ڈاکٹر ہی بتائے گا. مثال کے طور پر قرآن میں ہے کہ شہد میں شفا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ شوگر کے پیشنٹ تھے، آپ کو حکیم نے طب نبوی کے نام پہ شہد پھوڑ دیے، پلا دیا، اب تو اسی وقت مر جاؤ گے. تو مر بھی جاؤ گے، کافر ہو کے مرو گے کہ میں تو طب نبوی سے علاج کرا رہا تھا اور شوگر کم ہونے کے بجائے بڑھ گئی. ایک ڈاکٹر ہے شوگر کے اسپیشلسٹ، کہتے ہیں میں یورپ پڑھنے کے لیے گیا تو میں نے جب شوگر کا اسپیشلسٹ بنا تو جس دن میں فارغ ہونے لگا تھا ایک انگریز نے آ کے پوچھا، اس کو پتا تھا یہاں طب نبی کے نام پہ یہاں مسلمان حکیم بہت الو بھی بناتے ہیں. میں سارے حکیموں کو فراڈی نہیں کہہ رہا، میں صرف عاملوں کو سب کو فراڈی کہتا ہوں اور یا بے وقوف کہتا ہوں. حکیم سارے فراڈی، حکیم اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن بہت کم رہ گئے ہیں، 2-4 رہ گئے، ان کو بچا لو کسی طریقے سے. زیادہ اس میں فراڈ بہت آ گیا ہے. حکومت نے سرپرستی چھوڑ دی ہے نا، جب حکومت کسی شعبے کی سرپرستی چھوڑ دے تو فراڈی لوگ اس میں گھس جاتے ہیں. باقی اچھے حکیم آج بھی موجود ہیں. تو اب اس میں کیا ہے، وہ ڈاکٹر جس دن فارغ ہوئے تو کہتے ہیں کہ انگریز نے مجھ سے بولا کہ تمہارے قرآن میں آتا ہے کہ شہد میں شفا ہے، تو شوگر کے مریضوں کو اب تم شہد پلاؤ گے نا، تمہارے تو قرآن میں ہے. تو میں نے کہا ہاں پلاؤں گا میں. وہ ایک دم انگریز ہو کہ یار شوگر کے مریض کو کہہ رہے جس دن شوگر لو ہوگی شہد پلا کے علاج کروں گا میں اس کا، چینی نہیں کھلاؤں گا اس کو میں. تو قرآن بھی صحیح ہو گیا اور وہ جو طنز کرنا چاہ رہا تھا اس طنز کا بھی جواب ہو گیا. تو یہ والا طب نبوی کی حد تک تو بھائی ٹھیک ہے، لیکن یہ فیصلہ تو
قرآن نے تھوڑی کیا ہے کہ شوگر کے پیشنٹ کو شہد پلانا ہے یا جس کی شوگر لو ہو جائے اس کو پلانا ہے. قرآن نے تو ایک اشارہ دے دیا اس میں شفا ہے. کیسے ہے یہ میڈیکل سائنس ہی